فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں حکم ازاں۔ مؤلف ہیں ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی، مترجم ہیں مستجاب احمد انصاری۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی نویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 140۔ عنوان ہے امام علیہ السلام کی ولایت کے دوسرے شواہد۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت یہ ہوئی کہ امام علیہ السلام کی ولایت کو مسلمانوں کے لیے آزمائش قرار دیا جائے، اس لیے اس بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا، مگر چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے اور اگلوں کی حرکتوں کا پچھلوں سے مواخذہ نہیں کرتا، اس لیے اس کی حکمت کا اقتضا یہ ہوا کہ اس واقعے کے ساتھ کچھ اور ایسے اہم واقعات کو منسلک کر دیا جائے جن کی نوعیت تقریباً معجزات کی ہو، تاکہ یہ واقعات اس بات کا محرک بن جائیں کہ ولایت علی کے واقعے میں موجود لوگ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں اور بعد میں آنے والے اس واقعے سے منسلک اور دوسرے واقعات سے عبرت پکڑیں۔ شاید اس طرح اس واقعے پر مسلسل گفتگو کے نتیجے میں لوگ راہ حق پر گامزن ہو سکیں۔ پہلا واقعہ۔ اس واقعے کا تعلق اس شخص کی سزا سے ہے جس نے ولایت علی کو اس وقت جھٹلایا جب غدیر خم میں امام علیہ السلام کے مسلمانوں پر خلیفہ مقرر ہونے کی خبر متشہر ہوئی اور سب لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ خبر ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ ہوا یہ کہ جب حارث بن نعمان فہری کو یہ خبر ملی کہ تو اسے ذرا پسند نہیں آیا اور رسول اللہ کے پاس آیا اور اپنی اونٹنی مسجد کے دروازے کے سامنے بٹھا کر سیدھا رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا، اے محمد، تم نے ہمیں حکم دیا ہم یہ شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تم اللہ کے رسول ہو۔ ہم نے تمہاری یہ بات مان لی۔ تم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم دن رات میں 5 نمازیں پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں اور بیت اللہ کا طواف کریں، اپنی اموال کی زکوٰۃ دیں۔ ہم نے یہ بات بھی مان لی، لیکن تم نے اس پر بس نہیں کی، اپنے چچا کے بیٹے کو اونچا اٹھا دیا، اسے سب لوگوں سے بڑھا دیا اور کہہ دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب یہ بات تمہاری اپنی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ حاشیے میں لکھا ہے کہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بدو مدینے سے باہر رہتے تھے وہ علی ابن ابی طالب کو پسند نہیں کرتے تھے بلکہ ان سے بغض رکھتے تھے، بلکہ وہ تو رسول اللہ کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گنوار رسول اللہ کے پاس آتا ہے اور سلام نہیں کرتا اور آپ کا نام لے کر پکارتا ہے، اور سچ کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 97 میں کہ عرب کے بدو سخت کافر اور سخت منافق ہیں اور اس قابل ہیں کہ جو کچھ اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اس کی حدوں سے واقف ہی نہ ہوں۔ رسول اللہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا، خدائے واحد کی قسم، یہ اللہ کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں۔ آپ نے اس بات کو 3 بار دہرایا۔ حارث وہاں سے اٹھا اور کہنے لگا، اے اللہ، محمد جو کہہ رہے ہیں اگر وہ سچ ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر دردناک عذاب بھیج۔ راوی کہتا ہے کہ وہ ابھی اپنی اونٹنی تک نہیں پہنچا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر آیا جو اس کے سر پر گرا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ تب یہ آیہ سلاسل یعنی سورہ معارج کی آیت نمبر 1 نازل ہوئی۔ علاوہ ان ماخذوں کے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے،
اور یہاں پہ لکھا ہے حاشیے میں کہ حافظ جسکانی کی شواہد تنازل میں یہ واقعہ موجود ہے، ان کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 286 پر۔ ابو اسحاق سلبی کی تفسیر الکشف والبیان، محمد بن احمد قرطبی تفسیر الجامع الاحکام القرآن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 278، محمد رشید رضا تفسیر المنار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 268، حافظ قندوسی حنفی ینابل مودت صفحہ نمبر 823، حاکم نیشاپوری مستدرک العلل صحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 502، علی بن برہان الدین حلبی سیرت حبیبہ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اور بھی بہت سے علماء اہل سنت نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ جسے مزید حوالوں کی تلاش ہو وہ علامہ امینی کی الغدیر کا مطالعہ کرے۔ دوسرا واقعہ، اس کا تعلق ان لوگوں کی سزا سے ہے جنہوں نے واقعہ غدیر کو چھپانے کی کوشش کی اور انہیں امام علی علیہ السلام کی بد دعا لگی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب امام علی علیہ السلام نے یوم رحبہ کوفے میں لوگوں کے مجمع میں منبر پر سے اعلان کیا کہ میں ہر مسلمان کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اگر اس نے غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو وہ کھڑے ہو کر جو کچھ اس نے سنا ہے اس کی گواہی دیں۔ لیکن وہ شخص کھڑا ہوا جس نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا ہو اور اپنے کانوں سے سنا ہو۔ یہ سن کر 30 صحابی کھڑے ہو گئے جن میں سے 16 اصحاب بدر تھے۔ ان سب نے شہادت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں سے کہا تھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مومنین پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ میرا حق ہے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، لیکن بعض صحابہ جو واقع غدیر میں موجود تھے علی سے حسد اور بغض کی وجہ سے بیٹھے رہے اور شہادت دینے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ ان میں انس بن مالک بھی تھے۔ جب امام علی علیہ السلام منبر پر سے اترے تو آپ نے ان سے کہا انس کیا بات ہے، تم دوسرے صحابہ کے ساتھ اس دن جو کچھ تم نے سنا تھا اس کی شہادت دینے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے؟ انس نے کہا امیر المومنین اب میں بڈھا ہو گیا ہوں، مجھے یاد نہیں رہا کیا بات ہوئی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے کہا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں برص کی بیماری میں مبتلا کر دے۔ چنانچہ انس ابھی وہاں سے اٹھے بھی نہ تھے کہ ان کے چہرے پہ برص کے داغ پڑ گئے۔ انس روتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے شہادت کو چھپایا تھا، اس لیے مجھے عبد صالح علی کی بد دعا لگ گئی۔ یہ مشہور قصہ ہے، اس کو ابن قتیبہ نے کتاب المعارف صفحہ نمبر 215 میں بیان کیا ہے، جہاں باب المرض میں انس بن مالک کا شمار ان لوگوں میں کیا ہے جن کی بیماری سے شکل بگڑ گئی تھی۔ امام احمد بن حنبل نے بھی مسند کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119 میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ سب کھڑے ہو گئے سوائے 3 آدمیوں کے جنہیں علی کی بد دعا لگ گئی۔ مناسب ہوگا کہ یہاں ہم ان 3 اشخاص کی تصریح کر دیں جن کا نام امام احمد بن حنبل نے احمد بن یحییٰ بلازری کے حوالے سے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب امام علی علیہ السلام نے شہادت طلب کی اس وقت منبر کے نیچے انس بن مالک، برا بن عازب اور جریر بن عبداللہ بجلی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان 3 میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنی بات کو دہرایا، پھر بھی ان میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر امام نے کہا یا الہی، جو کوئی جانتے بوجھتے اس شہادت کو چھپائے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک کہ اس پر کوئی ایسی نشانی نہ لگ جائے جس سے وہ پہچانا جائے۔ چنانچہ انس بن مالک کو برص کی بیماری لگ گئی، برا بن عازب کی بینائی جاتی رہی اور جریر ہجرت کے بعد دوبارہ بدو بن گئے اور شرات جا کر اپنی ماں کے گھر مرے۔ یہ ایک مشہور قصہ ہے جس کو بہت سے مورخین نے نقل کیا ہے، اور یہاں پہ مورخین کے نام بھی ہیں کہ ابن عساکر تاریخ دمشق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7 اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 150،
شرح نہج البلاغہ تحقیق محمد ابو الفضل جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 217، میر عابد حسین موسوی اقبات الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 309، ابن مغازلی مناقب علی بن ابن ابی طالب صفحہ نمبر 23، علی بن برہان الدین حلبی سیرت حلبیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 337 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ ایک مشہور قصہ ہے جس کو بہت سے مورخین نے نقل کیا ہے۔ جو شخص بھی اس واقعے کے مختلف پہلوؤں پر غور کرے گا جو تقریباً فراموش کیا جا چکا تھا اور جسے امام علی علیہ السلام نے چوتھائی صدی گزرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تھا، وہ امام علی علیہ السلام کی عظمت، بلند ہمتی اور خلوص کا قائل ہو جائے گا۔ انہوں نے نہ صرف صبر کا حق ادا کر دیا بلکہ صبر کے حق سے بھی زیادہ صبر کیا۔ جب بھی انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں ضرورت محسوس کی تو بے کہے ابو بکر، عمر اور عثمان کو نصیحت کرنے اور مفید مشورے دینے سے گریز نہیں کیا، لیکن اس سب کے باوجود واقع غدیر ان کے ذہن میں ہمیشہ مستحضر رہا اور جب بھی موقع ملا انہوں نے اسے زندہ کیا، یہاں تک کہ بھرے مجمع میں علی الاعلان انہوں نے دوسروں سے بھی اس واقعے کی گواہی چاہی۔ دیکھیے امام علی علیہ السلام نے اس واقعے کی یاد کو زندہ کرنے اور سب مسلمانوں پر، خواہ وہ اس واقعے کے وقت موجود تھے یا نہیں، اتمام حجت کرنے کا کیا دانشمندانہ طریقہ اختیار کیا۔ اگر امام علی علیہ السلام یہ کہتے کہ لوگوں، غدیر خم میں رسول اللہ نے خلافت کے لیے مجھے نامزد کیا تھا تو حاضرین پر ذرا بھی اثر نہ ہوتا، بلکہ وہ الٹا اعتراض کرتے کہ امام نے اتنی طویل مدت تک خاموشی کیوں اختیار کی۔ لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ میں ہر مسلمان کو قسم دیتا ہوں کہ اگر اس نے وہ سنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے دن فرمایا تھا تو وہ کھڑے ہو کر اس کی شہادت دے۔ اس واقعے کو حدیث نبوی کے طور پر 30 صحابیوں نے بیان کیا، ان میں سے 16 بدری تھے۔ اس طرح امام علیہ السلام نے جھٹلانے والوں، شک کرنے والوں اور اتنی طویل مدت تک خاموشی اختیار کرنے پر اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کر دیا، کیونکہ اب آپ کے ساتھ ساتھ ان 30 صحابہ کا سکوت اس بات کی روشن دلیل تھا کہ معاملہ دراصل نازک تھا، اور جیسا کہ ظاہر ہے کہ اس موقع پر سکوت ہی میں اسلام کا مفاد تھا۔ صفحہ نمبر ہے 145، عنوان ہے شورا پر تبصرہ۔ گزشتہ اوراق میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ شیعوں کے بقول خلیفہ کا تعین اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنے پر کرتے تھے۔ یہ قول احکام اسلامی کے فلسفے سے مکمل مطابقت رکھتا ہے، کیونکہ سورہ قصص میں بھی پروردگار نے یہی فرمایا ہے، اور چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ امت محمدیہ بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی قیادت دانشمندی، پختگی، قوت، شجاعت، ایمان اور زہد تقوی کے اعلیٰ معیار پر فائز ہو۔ یہ صفات صرف اس فرد میں پائی جا سکتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہو اور قیادت اور سیادت کی خصوصی صفات سے نوازا ہو۔ سورہ حج کی آیت نمبر 75 میں ارشاد ہے کہ اللہ انتخاب کر لیتا ہے فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کا اور اسی طرح آدمیوں میں سے بھی، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کا انتخاب کرتا ہے، اسی طرح اوصیاء کا بھی وہی انتخاب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، میرے وصی علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور یہ روایت ابن عساکر تاریخ دمشق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 5، خوارزمی مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 42، یناب المودت صفحہ نمبر 79 حافظ میں بھی موجود ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور علی خاتم الاوصیاء ہیں، اور یہ روایت حافظ قندوسی حنفی کی یناب المودت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3، بہوالا دیلمی خوارزمی مناقب خوارزمی محب تبری ذخائر العقبہ میں موجود ہے۔ اسی طرح شیعوں نے دوسروں کو بھی بے فکر کر دیا اور خود بھی آرام سے ہو گئے۔ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیا۔
اب ان میں سے نہ کوئی خلافت کا دعویٰ کر سکتا ہے، نہ کسی کو خلافت کا لالچ ہو سکتا ہے، نہ کسی نسخ کی بنیاد پر وہ خود اپنی مرضی سے، کیونکہ ایک تو نسخ اختیار اور شورا کی نفی کرتی ہے، اور دوسرے نسخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مخصوص اشخاص کا نام کے ساتھ تعین کر دیا ہے۔ اسی لیے شیعوں میں تو کسی کو خلافت کا دعویٰ کرنے کی جرت ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر بالفرض کوئی ایسی جسارت کرے بھی تو اسے فاسق اور دین سے خارج سمجھا جائے گا۔ لیکن اہل سنت کے نزدیک خلافت کا فیصلہ شورا اور لوگوں کی پسند سے ہوتا ہے۔ اس طرح اہل سنت نے ایسا دروازہ کھول دیا جسے امت میں سے کسی شخص کے لیے بھی بند نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح ہر اہل غیر نتو خیرے کے لیے موقع ہے کہ وہ خلافت کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے۔ خلافت کا حصول قریش ہی کے لیے نہیں بلکہ ایرانیوں، ترکوں، مغلوں، حتیٰ کہ غلاموں کے لیے بھی ممکن ہو گیا۔ ایک شاعر نے خلافت اسلامیہ کا یوں نقشہ کھینچا ہے: خلافت اس قدر لاغر ہو گئی ہے کہ دبلے پن سے اس کے گردے نظر آنے لگے ہیں، اور ہر مفلس قلاش نے اسے اپنی ماں بنا لیا ہے۔ وہ سب اقدار اور شرائط جن کا خلیفہ میں ہونا ضروری تھا بھاپ بن کر ہوا میں اڑ گئیں۔ ایسا ہونا قدرتی تھا کیونکہ بشر آخر بشر ہے، اس کے انسانی جذبات میں ہیں، خود غرضی اس کی جبلت میں ہے، اور وہ اقتدار ملتے ہی بدل جاتا ہے اور پہلے سے بدتر ہو جاتا ہے۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کی تصدیق اسلامی تاریخ سے ہوتی ہے۔ مسلمانوں پر ایسے ایسے بدکاروں اور بد کرداروں نے حکومت کی ہے جن میں نہ حیا تھی، نہ اخلاق اور نہ ہی ایمان۔ مجھے ڈر ہے کہ بعض قارئین اسے مبالغہ تصور کریں گے، لیکن اگر وہ امویوں اور عباسیوں وغیرہ کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کوئی امیر المومنین کھلم کھلا شراب پیتے تھا، بندروں سے کھیلتے تھے، بندروں کو سونے کے زیور پہناتے تھے۔ کسی امیر المومنین نے اپنی ایک کنیز کو اپنا لباس پہنا کر مسلمانوں کو نماز پڑھانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ ایک امیر المومنین کی حبابہ نامی باندی مر گئی تو یہ حضرت ہوش و حواس ہی کھو بیٹھے۔ ایک امیر المومنین کسی شاعر کے شعر سن کر ایسے مستانے لگے کہ ان کا عضو تناسل چومنے لگے۔ پھر ان لوگوں کے حالات بیان کرنے میں وقت ضائع کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کے متعلق مسلمانوں کا پہلے ہی فیصلہ ہے کہ یہ محض کٹکھنی بادشاہت کی نمائندگی کرتے تھے، خلافت کی قطعاً نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک قول منسوب ہے کہ میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی، اس کے بعد کٹکھنی بادشاہت ہوگی۔ میرے خیال میں اس قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کرنا درست نہیں، کیونکہ خلافت ثالث حضرت عثمان کو، جنہیں حضرت علی سے افضل شمار کیا جاتا ہے، بلکہ ذوالنورین اور کامل حیا والایمان کہا جاتا ہے، مسلمانوں نے قتل کر دیا تھا، کیونکہ وہ ان سے تنگ آئے ہوئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عثمان کو مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن بھی نہیں ہونے دیا، چنانچہ ان کو بے غسل و کفن بقیع سے معلق یہودیوں کے قبرستان حش کوکب میں سپرد خاک کیا۔ جو شخص تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرے گا اسے یہ دیکھ کر تعجب ہوگا کہ خلفاء کے کرتوت عام لوگوں سے بھی بدتر تھے، لیکن اس وقت ہماری بحث کا موضوع یہ نہیں۔ جسے اس بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کا شوق ہو وہ طبری کی تاریخ الامم والمملوک، ابن اسیر کی کامل تاریخ، ابو الفدا کی المختصر فی التاریخ تاریخ البشر، اور ابن قتیبہ دینواری کی العامۃ والسیاسہ وغیرہ سے رجوع کریں۔ میں صرف اپنی پسند سے خلفاء مقرر کرنے کی خرابی اور اس کے نظریے کا بنیادی بانجھ پن دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ جس کو ہم آج پسند کرتے ہیں عین ممکن ہے کہ کل وہ ہماری نظروں میں مردود قرار پائے اور یہ معلوم ہو کہ ہم نے غلطی کی تھی اور ہماری پسند صحیح نہیں تھی۔ ایسا ہو چکا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے خود عثمان بن عفان کو خلافت کے لیے پسند کیا، لیکن بعد میں پچھتائے، مگر اس وقت کیا ہو سکتا تھا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ عبد الرحمن بن عوف سابقین اولین میں سے ایک جلیل قدر صحابی تھے۔ جب ان کی پسند درست ثابت نہیں ہوئی تو وہ کیسے کوئی ہوش مند شخص ایسے بانچ اور بے ثمر نظریے سے مطمئن ہو سکتا ہے جس نے نہ صرف فتنہ و فساد، افراتفری اور خونریزی کو جنم دیا ہو
جب ابو بکر کی بیعت کی جا رہی تھی بقول عمر بن خطاب اچانک ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے اس کے برے نتائج سے محفوظ رکھا، جس کی کتنے ہی صحابہ نے مخالفت کی، اور جب علی کی بیعت جو برسر عام ہوئی تھی بعض صحابہ نے توڑ دی، جس کے نتیجے میں جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان واقع ہوئی۔ تو کیسے کوئی دانشمند اس نظریے سے مطمئن ہو سکتا ہے جو آزمایا گیا لیکن شروع ہی سے قطعی ناکام رہا، بلکہ مسلمانوں کے لیے وبال ثابت ہوا، بالخصوص جبکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ جو شورا کے ذریعے سے خلیفہ کے انتخاب کے قائل ہیں، ایک دفعہ کسی کے خلیفہ مقرر ہو جانے کے بعد نہ اسے تبدیل کر سکتے ہیں اور نہ معزول کر سکتے ہیں۔ جب عثمان کو مسلمانوں نے معزول کرنا چاہا تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جو قمیض اللہ نے مجھے پہنائی ہے میں اسے نہیں اتاروں گا۔ مغرب کے متمدن قومیں جو جمہوریت کی چیمپئن بنی ہوئی ہیں، سربراہ مملکت کے انتخاب سے متعلق ان کے طریقہ کار کو دیکھ کر ہمیں اس نظریے سے اور بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مختلف سیاسی پارٹیاں اقتدار کی دوڑ میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں، مختلف ادواروں سے سودے بازی کرتی ہیں اور ہر قیمت پر اقتدار کی کرسی تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے اربوں ڈالر پروپیگنڈس پر خرچ کیے جاتے ہیں، جبکہ اب قوم کے غریب اور کمزور طبقے کو اس رقم کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہی کوئی شخص اس سیاسی کھیل کے ذریعے اقتدار کی کرسی تک پہنچ جاتا ہے، وہ فوراً اپنے حامیوں، پارٹی ممبروں، دوستوں اور عزیز رشتہ داروں کا وزارت کے منصوبوں، اعلیٰ عہدوں اور کلیدی انتظامی ذمہ داریوں پر تقرر کر دیتا ہے، اور دوسرے لوگ سربراہی کی معینہ مدت ختم ہونے کے تک حزب اختلاف میں رہتے ہیں، اور اس پوری مدت میں نہ صرف سربراہ کے لیے مشکلات اور رکاوٹیں پیدا کرتے رہتے ہیں، بلکہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اسے بدنام کریں اور ہو سکے تو عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے اس کا اقتدار ہی ختم کر دیں۔ اس سارے قضیے میں مجبور اور بے دست و پا قوم کی تقدیر میں صرف خسارہ ہی خسارہ ہے۔ مغربی نظام جمہوریت کے نتیجے میں کتنی انسانی اقتدار پامال ہوتی ہیں۔ مغربی نظام جمہوریت کے نتیجے میں کتنی انسانی اقدار پامال ہوتی ہیں اور آزادی اور جمہوریت کے نام پر اور پرکشش نعروں کی آڑ میں کتنی سیاہکاریاں فروغ پاتی ہیں، یہاں تک کہ بعض یورپی ملکوں مثلاً برطانیہ میں لواط کو قانوناً جائز قرار دے دیا گیا اور نکاح کے بجائے زنا کو ترقی پسندی شمار کیا گیا۔ میں حیران ہوں کہ مغربی تہذیب کی برکات کو کہاں تک گنواؤں۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کم یار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے اپنی ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اب دیکھیے شیعہ عقیدہ کتنا عظیم اور کتنا فراخ دلانہ ہے کہ اس کے مطابق خلافت اصول دین میں شامل ہے، کیونکہ معاشرتی اور انفرادی زندگی کی درستگی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ شیعوں کا یہ قول کہ منصب خلافت اللہ کے اختیار میں ہے اور عاقلانہ اور صحت مندانہ نظریہ ہے، جس کو عقل قبول کرتی ہے، ضمیر کا اطمینان ہوتا ہے اور جس کی تائید قرآن اور سنت سے ہوتی ہے، اور ساتھ ہی اس سے لالچیوں، غداروں اور منافقوں کی ہمت شکنی ہوتی ہے، اور ظالموں، گردن کشوں اور مملوک اور سلاطین کا غرور خاک میں مل جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 30 میں، ایک گروہ کو اس نے راہ دکھا دی اور ایک گروہ ہے کہ اس پر گمراہی ثابت ہو چکی، انہوں نے شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم راہ پائے ہوئے ہیں۔